پیارے عزیزو، اب ہم چھٹی مہر کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پر مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کے 12ویں سے لے کے 17ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی، سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ پیارے عزیزو، جیسی ترتیب یسوع نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بتائی تھی کہ گمراہی، جنگ، کال، قحط اور وبا، اور پھر اس کے بعد زلزلے، تو چھٹی مہر جب خدا کا برہ یسوع ناصری کھولتے ہیں تو کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا زلزلہ یوحنا عارف نے دیکھا کہ زمین پر آیا، اور ایسا بڑا زلزلہ کہ زمین اپنے مدار سے ہل گئی ہے۔ در حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ زمین اپنے مدار پر کھڑی ہے، اور وہ جب سے وہ قائم ہے وہ اس جگہ سے ہلتی نہیں، اور اسی جگہ کو گھومتی رہتی اپنے مدار پر، اور اس کا اپنی جگہ سے ہل جانا، اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو ایک بال کو، جو فٹ بال ہے، اس کو ٹیبل پہ رکھ لیں تو جو اس کا جو نچلا حصہ جو جہاں پر وہ رکا ہوا ہے، وہ اگر وہیں پر پڑا رہے تو ایک ہی شیپ میں آپ کو وہ بال پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح زمین شروع سے موجود ہے اپنی اسی شیپ میں، اسی جگہ جہاں وہ رکی ہوئی ہے، جہاں سے وہ اوپر سے گھومتی رہتی ہے، لیکن اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ وہ جو جس جگہ وہ کھڑی ہوئی ہے اس جگہ سے ہٹ کر وہ سرک جائے گا، اور بال کو جیسے آپ تھوڑا سا دھکا دے کر تھوڑا آگے کر دیں تو جب وہ رکے گا، اور جو جگہ جس کے اوپر وہ اب کھڑا ہوگا ٹیبل کے اوپر، تو جگہ بدل چکی ہوگی۔ اسی طرح یہ ہو رہا ہے کہ زمین کا جو ہے نا، زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے گی، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اور ایسا بڑا زلزلہ جب آئے گا، آپ نے دیکھا کہ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو کتنا اونچا وہ جو ہے نا دھواں، اور وہ جو مٹی جو اڑ کر جاتی ہے، جب آندھی آتی ہے تو مٹی کتنی اڑتی ہے۔ تو جب اتنا بڑا جب زمین پر زلزلہ آئے گا، اتنی بڑی جب تبدیلی آئے گی، تو کتنے کی مٹی اور گرد جو ہے نا وہ اڑے گی پوری تمام روئی زمین سے، کہ جو سورج ہے وہی کالا ہو جائے گا۔ زمین سے ہم سورج کو دیکھیں گے تو وہ کالا ہو جائے گا، چونکہ زمین اپنی جگہ سے سرک جائے گی۔ اس لیے اب سورج پر جو نظر کرنا ہے اس کا اینگل بھی بدل جائے گا، اور سورج ہمیں کالا نظر آئے گا، اس گرد، اس خاک کی وجہ سے، اور جو چاند ہے وہ بھی ہمیں سرخ نظر آئے گا رات کے وقت جب یہ زلزلہ آئے گا۔ تو کیا ہوا کہ ایسا زلزلہ بڑا آئے گا کہ سب کچھ جو ہے نا وہ الٹ پلٹ جائے گا، جزیرے بھی اپنی جگہ سے ختم ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور فضا میں معلق کئی ستارے جو ہیں وہ بھی زمین پر گر پڑیں گے، اور آسمان سرک گیا۔ آسمان سرک جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، جہاں پہلے کھڑی تھی سرک جائے گی، اس لیے ہمیں ایسے لگے گا زمین پر رہنے والے لوگوں کو جیسے آسمان سرک گیا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو بھی اپنی جگہ سے ٹل گیا، کیونکہ جب وہ زمین اپنی جگہ سے سرکے گی تو الٹ پلٹ ہوگی، پہاڑ بھی گر پڑیں گے، اور ٹاپو یعنی جزیرے بھی اپنی جگہ سے غائب ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا
کہ زمین کے جو امیر ترین لوگ جنہوں نے بڑے بڑے بنکرز بنا رکھے ہیں دنیا میں امیر ترین بڑے بڑے ملکوں نے ہر ایک نے بڑے بڑے بنکرز بنا رکھے ہیں، کیونکہ وہ اس بڑی تباہی کو جانتے ہیں، سائنٹیفکلی وہ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک بڑی تباہی زمین کی طرف آ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑے بڑے بنکرز بنا رکھے ہیں آنے والی جنگوں سے بچنے کے لیے، آنے والے بڑے بڑے زلزلوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور کال اور وباؤں سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم بنکروں میں جا کر چھپیں گے تو کیا کوئی خدا کی نظر سے چھپ سکتا ہے کہیں؟ اس کی 7 آنکھیں جو ہیں ہر ایک جگہ کو دیکھ سکتی ہیں، ہر جگہ پر اس کا ہاتھ چل سکتا ہے۔ یہی لوگ جو ہیں پھر پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو، کیونکہ یہ در حقیقت ان کو بچایا اس لیے گیا ہے، زندہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ خوف اور کپ کپی کی اس حد کو دیکھ لیں کہ دنیا میں ساری زندگی انہوں نے لالچ اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کی طاقت کا استعمال کیا، اور انسانوں پر راج کیا، اور آج انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری حکومتوں کا، ہمارے زور کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے جو آسمان پر بیٹھا ہوا تمام روئے زمین پر سلطنت کرتا ہے، جو قوموں کو پیدا کرنے والا انسانوں کا خالق ہے، اس کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مرنا چاہتے ہیں لیکن مر نہیں رہے، اور خوف سے مرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو پچھلی موروں کے دوران اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے، لیکن یہ ابھی تک زندہ رکھے گئے ہیں تاکہ اس خوف سے ان کی ٹانگیں کانپیں، ان کے جوڑ ہل جائیں، اور موت ان کو چھوئے بھی نہ، اور یہ پہاڑوں سے کہیں، چٹانوں سے کہیں کہ ہمارے اوپر گر پڑو، اور انہیں اندازہ ہوگا، یہ جان لیں گے اس حقیقت کو کہ خدا اور خدا کا برہ جو ہے وہی حکومت کر رہے ہیں، اور انہی کا غضب اب زمین پر اور تمام قوموں پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی، ہم اس کے مخالف رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو دیکھیں کہ یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ جو عذاب اور غضب نازل ہو رہا ہے یہ خدا کے برے کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ منادی کی گئی ہے ان کے لیے، ان کو بتایا گیا ہے، خدا کا کلام انہوں نے ضرور سن رکھا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ خداوند کا روز عظیم آ رہا ہے، کیونکہ جیسی آج منادی ہو رہی اس سے بھی بڑی کھل کر زبردست منادی کر رہے ہوں گے زمین پر اس وقت جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے خدا کے ہر علاقے میں، وہ چلا چلا کر منادی کر رہے ہوں گے کہ خدا کے برے کا روز عظیم آ رہا ہے، بچ جاؤ، توبہ کر لو، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منادی بڑی مصیبت کے دور میں بھی ہو رہی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت منادی میں جو غالب عنصر ہوگا وہ خدا کے روز عظیم کے متعلق ہی قوموں اور لوگوں کو بتانا ہوگا زمین پر خدا کے گواہوں کا کہ خدا کا روز عظیم آ رہا ہے، اور اس کے متعلق جو بائبل میں خوفناک باتیں لکھی ہیں، جس طرح کا منظر بتایا گیا ہے، اسی طرح سے خدا کے لوگ جو زمین پر یسوع کی گواہی دے کر قتل ہو رہے ہوں گے، وہ مرنے سے پہلے ایسی گواہی چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، ایسی باتیں لوگوں کو بتا کے جا رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا، ان کا بہیمانہ قتل کیا سنگ دلی سے، اور اب ان کو یہ وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جب یہ زلزلہ آیا، او ہو خدا کے لوگ ایسا کہہ رہے تھے، تو وہ وقت آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب کون ہمیں خدا کے غضب سے، خدا کے برہ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس وقت ان کے منہ سے یہ باتیں نکلیں گی، یہ موت مانگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ مر نہیں رہے ہوں گے، ان کو اس لیے خدا نے بچا کے رکھا تھا کہ یہ خدا کے خوف کو سمجھ سکیں، جان سکیں کہ جب وہ اپنا ہاتھ چلاتا ہے تو کوئی اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ پھر بھی توبہ نہیں کرنا چاہتے. صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں، آفتیں جو ہیں، آسمان سے خدا کا برہ بھیج رہا ہے، لیکن یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے. اس وقت بھی یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے. خوف سے یہ نڈھال ہو گئے ہیں. اتنی بدترین خرابی مصیبت انہوں نے اپنی لائف میں کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی جیسی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے. جو اس وقت توبہ کرے گا، یسوع کا نام ہی لے گا، وہ نجات پائے گا. لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کر رہے. پیارے عزیزو، دیکھیں میرے ساتھ یسایا کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 19ویں سے 21ویں آیت تک پڑھوں گا میں. یسایا نبی کو چھٹی مہر کے تعلق سے جو اس نے نبوت کی تھی اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب 19ویں سے لے کے 21ویں آیت تک. یہاں پر لکھا، اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے. اس روز لوگ اپنے سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی، چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں. آمین. دیکھیں، مسیح یسوع کی پیدائش سے 750 سال پہلے یسایا نبی ایسی نبوت جو بالکل چھٹی مہر کے تعلق اور سے ہے وہ کر چکے ہیں کہ جب خدا اٹھے گا اور زمین کو شدت سے ہلائے گا تو خدا کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے کیا ہوگا کہ لوگ پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے، کیونکہ زلزلے سے سب کچھ ٹوٹ جائے گا، عمارتیں ٹوٹ چکی ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا، یہ لوگ پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپیں گے. اور پہاڑوں کے غاروں میں کیا ہوتے ہیں؟ چھچھوندر چمگادڑ وہاں پر رہتے ہیں. اور کیا ہوگا کہ یہ بھاگتے ہوئے کیا کریں گے؟ ساتھ اپنے سونے چاندی کی جو نا چیزیں بھی لے کر بھاگ رہے ہوں گے، جن چیزوں پر ان کا تکیہ ہے، جو چیزیں مال انہوں نے بنا رکھا ہے. اور پھر یہ اپنے ان چیزوں کو ان چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، ان جانوروں کے آگے جو ان غاروں میں ہوں گے ان کے آگے پھینک دیں گے، کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتے. لیکن پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرنا چاہتے. پیاری عزیزو، یہاں پر ہمارے چھٹے باب کا اختتام ہوتا ہے اور چھٹی مہر کا بھی اختتام ہوتا ہے. اب ہم آگے 7ویں باب کا مطالعہ شروع کریں گے. 7ویں باب میں یوحنا کو جو منظر دکھایا گیا، جو باتیں دکھائی گئیں، وہ فرق ہے. 7ویں مہر کے کھلنے سے پہلے ان کو بیان کیا گیا، اور پھر 8ویں باب میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ 7ویں مہر کھولی گئی. جب 7ویں مہر کھلے گی تو 7ویں مہر جو نا وہ خدا کے قہر، عذاب اور غضب کے اگلے فیز میں لے کر جائے گی. 7ویں مہر میں جو آگے 7 نرسنگوں کی جو عدالت ہے وہ نمودار ہوتی ہے. 7ویں مہر میں جو 7 نرسنگے لیے ہوئے فرشتے کھڑے ہیں، وہ ان کو اختیار دے دیا جائے گا کہ اب وہ اپنا کام شروع کریں، کیونکہ جب نرسنگے پھونکے جائیں گے، ہر نرسنگے پر کیا ہوگا، ایک خاص آفت آئے گی زمین پر. تو جو 7ویں مہر ہے وہ آگے دوسری آفتوں کو کھولنے کا سبب بن رہی ہے. پیارے عزیزو، یہ جو 6 مہریں ہیں، ان کے دوران میں جو آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا عرصہ کیا کیا ہوگا، ہر مہر کا عرصہ کتنا ہوگا، اس بات کو ہم نہیں جانتے کہ کوئی مہر 2 مہینے کا رہے گی، کوئی مہر 6 مہینے رہے گی، یا کوئی مہر سال رہے گی. لیکن بہت زیادہ جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے والے بائبل اسکالرز ہیں، زیادہ تر کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو 6 مہریں ہیں، پہلی جو 6 مہریں جب کھولی جاتی ہیں تو یہ شاید پہلا جو 3.5 سال کا عرصہ ہے، یہ اس دوران یہ سارے واقعات ہوں گے، کیونکہ جو آخری 3.5 سال ہیں ان میں آفتیں اور شدید ہو جائیں گی، آسمانی آفتیں.
تو زیادہ تر خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں، بائبل اسکالرز ہیں، وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ شاید 3.5 سال کا جو عرصہ ہے پہلا، اس میں یہ مہروں کی آفتیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی۔ در حقیقت بڑی مصیبت کا آغاز پہلی مہر سے ہی ہو جائے گا، لیکن یہ آگے آگے بڑھتے چلی جائیں گی مصیبتیں، حتیٰ کہ 7 سال پورے ہونے تک ان مصیبتوں کا جو ہے نا وہ کمال تک پہنچ جائیں گی، جو خدا کے قہر کی جو ہے نا پورا ہونے تک پہنچ جائیں گی۔ یعنی آگے آگے یہ مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ان کا زور بڑھتا چلا جائے گا، ان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے فضل سے ہم کل مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کو شروع کریں گے۔ خدا آپ کے ساتھ اور آپ سب کو بہت برکت دے۔ خدا میں قائم رہیں اور یسوع کی پرستش اور ستائش ہمیشہ کرتے رہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔